آواز شاید پوری نہ جاتی ہے. محترم جمیل صدیقی صاحب اور برادر محترم جناب وسیم احمد فلاحی صاحب، برادر عبدالاول صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، قابل احترام دوستوں اور پیڑ بندو، ایسے اوسر پر جب مسلمان بھائی بھی ہوں اور ہندو بھائی بھی ہوں، غیر مسلم بھائی ہوں، تو سمبودھن مشکل ہو جاتا ہے. اردو میں بولے آدمی کی ہندی میں بولے، اور ملا جلا کے بولنا بہت مشکل کام ہے. مسلمان بھائیوں سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر وہ باتیں کی جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان اور آپ سے محبت یہ ناگزیر چیز ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے. تو جب مسلمان بھائیوں سے گفتگو کی جائے تو گفتگو الگ ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے خود عہد کیا ہے، خود وعدہ کیا ہے، خود آپ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا ہے، لیکن آپ ان کو نہیں مانتے. نہیں ماننے کا مطلب ان کی باتوں پر نہیں چلتے. لیکن جب غیر مسلم بھائی بھی موجود ہوں تو ان کے درمیان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم ان کی شہود سمجھتے ہیں، ان کا پریچے کرانا، ان کے جو اس دھرتی پر آنے کے ادیش تھے ان کو پرستت کرنا، اور ایشوری سدھانت کے روشنی میں ان کا جو بڑا کام تھا وہ بتانا پیشن کرنا. تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 10-11 ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سبھا میں موجود ہیں اور مسلمان بھائی کی کثیر تعداد میں میں ملی جلی گفتگو کروں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو، جیسا کہ جمیل صدیقی صاحب نے فرمایا اور اس سے پہلے عبدالاول صاحب نے بھی کہا کہ آپ کی باتیں تو مانوتا کی باتیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر مانو کے لیے، آپ کو کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے، سمپورن مانو جات کے لیے اس دھرتی پر بھیجے گئے. میں یہ بات پہلے شروع میں اس سنکوچ کو دور کرتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتم شہود، وہ اس زمین پر جب آئے تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ موجود تھے جن کے درمیان شہود آ چکے تھے. یعنی یہودی موجود تھے، عیسائی موجود تھے، جیوز اینڈ کرسچنس، اور وہ لوگ بھی موجود تھے جو بت پوجتے تھے. جیسے آج ہمارے بھائی بت وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو وہ صحیح مانتے ہیں اس لیے اس کی پوجا کرتے ہیں. ہم دین اسلام کو صحیح مانتے ہیں اس لیے دین اسلام پر چلتے ہیں. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں تو پرستت کی، لیکن کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کی. یہ بات بہت صاف رہنا چاہیے. ہمارے درمیان لوگ نہیں جانتے اس کو، یا مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے یا بتا نہیں پاتے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم کی شہود مکہ میں ہوتے ہوئے انہوں نے ایشوری سدھانت کو پرستت کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ باتیں جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو سوچو سمجھو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیون مرت کے پشچات وہاں پر سورگ اور نرک ہے، اور میں جو باتیں تمہارے سامنے بتا رہا ہوں یہ ایشور کے بتائی ہوئی چیزیں. اگر تم مانو گے تو تمہارا یہاں کا جو جیون ہے وہ بھی خوشی والا ہوگا، چین والا ہوگا، اور جیون مرت کے پشچات تمہیں سرگ ملے گا.
جن لوگوں نے آپ کی باتیں، پروفٹ کی باتیں مان لی، ان کا نام مسلم پڑا۔ مسلم کہتے ہیں کسی چیز کو تسلیم کرنے والے، مان لینے والے، سرنڈر کر جانے والے۔ جن لوگوں نے کہا کہ آپ کی باتیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کی باتوں پر ہم چلنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کا نام مسلم پڑا۔ وہ چاہے کالے تھے، چاہے گورے تھے، چاہے وہ عرب کے تھے، چاہے عرب کے باہر کے تھے، چاہے وہ آقا تھے، چاہے وہ غلام تھے، چاہے وہ مرد تھے، چاہے وہ عورت تھے، چاہے ان کی زبان کوئی بھی تھی۔ تو مسلم کسی کمیونٹی کا نام نہیں ہے، مسلم کسی وشیش قوم کا نام نہیں ہے۔ مسلم تو انتم ایشدود کی سدھانتوں کو سویکار کرنے کا نام ہے۔ جنہوں نے اس کو سویکار کیا ان کا نام مسلم پڑا۔ مسلم از دا ٹائٹل، یہ ٹائٹل ہے، یہ کوئی قوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھرانے میں کوئی پیدا ہو جائے تو مسلمان اور کسی اور گھرانے میں پیدا ہو جائے کچھ اور، ایسا نہیں ہے۔ مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد بھی آدمی کو پروفٹ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے دل دماغ سے سویکار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ باپ دادا کا سویکار کرنا کام نہیں آتا، تو قرآن مجید جگہ جگہ کرتا ہے۔ لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سمبند ویسے ہی رکھے جیسے پہلے سے سمجھے، ان سے ملنا جلنا، آنا جانا، ان کے کام آنا، ان کے دکھ درد میں شرکت کرنا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام انتم ایشدود لے کے آئے، لیکن انہوں نے کسی کو فورس نہیں کیا کہ تمہیں لازماً اس کو سویکار کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ جو رشد ہے، ہدایت اور گمراہی سے واضح ہو چکا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے۔ میں نے شاید، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، میں نے شاید یہ واقعہ آپ کے سامنے کسی وقت کہا بھی تھا۔ پرم ہنس جی کے اتردائی جو تھے ایودھیا میں، وہ ڈاکٹر گوپال داس تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک ڈیلیگیشن ملا مسلمانوں کا ایودھیا کے اندر، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پریچے بھی کرایا اور بتایا اسلام دھرم ہم اس کو یہ مانتے ہیں کہ ایشور کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ساری سمپورن مانو جات کے لیے ہے۔ پروفٹ کی جو پوری جیونی ہے وہ سب مانوتا کی بنیاد پر، چرتر کی بنیاد پر، مارل ویلیوز کی بنیاد پر، اور اسلام کی موٹی موٹی سدھانت یہ ہیں جس کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ تو گوپال داس جی نے کہا کہ اگر یہ باتیں ہیں اسلام دھرم کی، تو ہمارا تو اس سے کوئی ورودھی نہیں ہے، اور یہ باتیں تو ہونی ہی چاہیے۔ مانوتا کون نہیں اچھا سمجھتا، اچھے چرتر کو کون نہیں اچھا سمجھتا، لوگوں کی سیوا اور خدمت اور سنسکار کو کون بھی اچھا سمجھتا، اور اس زمین پر لوگوں کے لیے سراپا رحمت بن کر کے آدمی رہے، اس کو کون بھی اچھا سمجھتا، اور اپنے اپنے مذہب پر آدمی رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ویوہار رکھے، اس کو کون بھی اچھا سمجھتا۔ آپ کو دنیا کا کوئی بھی مذہب اچھا لگتا ہو، آپ اس پر رہیے، لیکن آپس میں پیار ہو، محبت ہو، مانوتا ہو، مل جل کر کے رہنے کا، ایک سماج کے نرمان کا، ایک دیش کی انتی کے لیے کاررت رہیں، اس سے کون روکتا ہے؟ اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں اس کی انتی ترقی کے لیے مل جل کے کام کیجیے، جس آپ اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہاں پر مل جل کر کے ایک سدبھاونا کا واتاورن کریٹ کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ باتیں تو آپ کی بہت اچھی ہیں، لیکن ایک بات سے ہمیں گھرنا پیدا ہوگی۔ تو پوچھا گیا وہ کون سی بات ہے جس سے آپ کو گھرنا پیدا ہوگی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ ہمیں کافر کرتے ہیں، اور جب مسلمان ہندو بھائی کو کافر کرتا ہے تو ہم کو بڑی گھرنا ہوتی ہے اور ہمیں غصہ بھی آتا ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کافر کے معنی کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو جو کافر سے پریشانی ہوتی ہے کہ کافر کہا جاتا ہے، جو اسلام نہیں قبول کرتا اس کو کافر کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مسلمان جب طاقت میں آئیں گے تو جو کافر لوگ ہیں ان کو ختم کر دیں، قتل لوگ، قتل کے لائق یہ کافر۔ تو ان کے سامنے یہی بات پیش کی کہ انتم ایشدود، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، ایشوری سدھانت کو انہوں نے سمپورن مانو جات کے سامنے، وہاں جو موجود تھے ان کے سامنے پرستت کیا۔ جن لوگوں نے سویکار کر لیا وہ مسلم ہوئے،
اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے. کافر کا مطلب نہ ماننے والا. بس ہم آپ کی بات مانتے ہیں وہ مسلم ہوئے. جنہوں نے کہا پرافٹ آپ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن ہم نہیں مانیں گے, ان کو کہا گیا نہ ماننے والا. کافر کے معنی ہی ہوتا ہے نہ ماننے والا. تو انہوں نے کہا ہماری لائف اتنی بڑی ہو گئی, آج تک یہ سنکوچ ہمارے دماغ میں رہا, آج جا کے دور ہو. تو ہمارے ہندو بھائیوں کے, نان مسلم بردرس کے, ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے, ہمارے اپنے کرم کی وجہ سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس ہیں جو ان کے دلوں میں پل رہی ہیں. ہم اگر اسے ملتے ہیں, جلتے ہیں, ان کی خیریت پوچھتے ہیں, ان کے گھر جاتے ہیں, ان کے بچوں کی عادت کرتے ہیں, ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہو تو کھڑے ہو کے تسلی دیتے ہیں, تو اس سے سمبند بنتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ پورے دیش میں ایک نفرت کا وعدہ ہے, نفرتیں پھیل رہی ہیں, دوریاں پھیل رہی ہیں, مذہب کے نام پر دوریاں, دھرم کے نام پر دوریاں پھیل رہی ہیں. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سدبھاونا کے لیے دنیا میں آئے, آپ نے یہودیوں سے بھی, جیوز سے بھی سمبند رکھے, کرسچن سے بھی رکھے, اور وہ لوگ بدھ کی کا پوجا کرتے تھے ان سے بھی رکھا. اپنا کام کر کے اس دنیا سے چلے گئے. انہوں نے ایشور کے سدھانت کو اس زمین پر پیش کیا اور کوئی فورس نہیں کی. ہمارا ملک بھی جب آزادی ہو رہی تھی, آزادی کے بعد کے پیریڈ میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, ناستک بھی مل جل کر کے اسی لیے رہتے تھے کہ اپنے اپنے دھرم پر رہنا اور دھرم کی چیزوں پر عمل کرنا یہ ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے. وہ جس چیز کو سمجھے اچھا وہ اس پر عمل کرے, لیکن اس کی بنیاد پر دھرم مانوتا کے خلاف کوئی کام کرنا نہیں سکھاتا. ہندو دھرم میں بھی مانوتا ہے. آپ کے پاس غریب آدمی کوئی ہے, دائیں بائیں کوئی آدمی ایسا ہے جو آپ کی سہایتا چاہتا ہے تو سہایتا دینا یہ دھرم کا کرتویہ ہے. اسلام دھرم میں مانوتا ہے, ہندو دھرم میں مانوتا ہے. اسلام دھرم میں اچھے ویلیوز اور کریکٹر ہیں, ہندو دھرم میں موجود ہیں. یہی وہ چیز تھی کہ اپنے دھرم پر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت, ایک دوسرے کی شادی میں شرکت, ایک دوسرے کے چھپر کو اٹھانا, اور ایک دوسرے کے اندر جب کوئی سنکٹ موچن آتا تھا تو اس کو سب بیٹھ کر کے راتوں رات جاگ کر کے ہندو بھائی مسلمان کے گھر میں, مسلمان بھائی ہندو کے گھر میں بیٹھ کر کے اس سنکٹ کو دور کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا اس کو کرتے. کیوں؟ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ دھرم انسانیت سکھاتا ہے, دھرم لڑنا نہیں سکھاتا, نفرتیں نہیں سکھاتا. آج کا جو واتاورن بنا ہوا ہے جس میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور اچھے جو بدھ جیوی ہندو بھائی ہیں جن کو سب باتیں معلوم ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ دھرم کی بنیاد پر کبھی ہمارے دیش میں لڑائی رہی نہ رہنی چاہیے. اور دھرم کو انسان کو انسان بناتا ہے, دھرم انسان کو دانو نہیں بناتا, وہ تو مانوتا کی شکشا دیتا ہے. دوسری بات جو میں آپ کو اس وقت پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کا جو ویاخیا کر رہا ہوں اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب یہ دھرتی قائم ہوئی اور اس دھرتی پر پہلا انسان, ہم تو حضرت آدم مانتے ہیں, بعض لوگ اس کو منو مانتے ہیں, وہ ماننے کا مسئلہ ہے. اس زمین پر پہلا انسان آیا, وہ ہم سب کا باپ ہے. ہم ہندو ہوں, مسلم ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, ناستک ہوں, کچھ بھی ہوں, ہمارے وہ باپ جو پہلے اس دھرتی پہ آئے وہ سب کے باپ ہیں. میں تو یہ اپنے بھائیوں سے کہتا رہتا ہوں, ہندو مسلم سبھاؤں میں کہتا رہتا ہوں یہ بات کہ میرا خون اور میرے کسی ہندو بھائی کا خون الگ الگ نکال کر کے لائبریٹری میں دیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ جناب یہ بتاؤ کہ اس میں ہندو کا خون کون سا ہے, مسلمان کا خون کون سا ہے, تو لائبریٹری تو یہ کہے گی کہ بھائی یہاں تو انسان کے خون کی غیر تپش ہوتی ہے, انسان کے خون کو یہاں جانچ کیا جاتا ہے. یہ یہاں نہیں بتایا جا سکتا کہ یہاں ہندو کا خون ہے کہ مسلمان کا, یہ انسان کا خون. تو ہمارے جو باپ تھے وہ سب کے ایک, اور یہی بات پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی بات جو فرمائی ہے یہی, یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں, اے مسلمانوں, نہیں کہا گیا یا الناس, او کمپلیٹ ہیومن کائنڈ, اے سمپورن مانو جاتا, ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا, تمہارے باپ تمہارے ماں ایک تھے, پھر ہم نے پھیلا دیے انسان اس زمین پر اور کہا کہ ہم نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ, ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا, اور تم کو قبیلوں میں, جماعتوں میں, مختلف حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے, اس لیے تاکہ تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے, لتعارفوا, تاکہ تمہارا پریچے ہو سکے. فلاں صاحب, اچھا وہ فلاں صاحب جو فلاں گاؤں میں رہنے والے ہیں,
وہ فلاں خاندان کے رہنے والے ہیں اور فلاں فلاں، لیکن یہ کہا کہ تم سب برابر ہو، تم میں اگر کوئی اچھا ہے، تم میں اگر کوئی اتم ہے، تم میں اگر کوئی سپیریئر ہے تو وہ ہے جو ایشور سے زیادہ قریب ہو، جو ایشور بھکت ہو، جس کے اندر ایشور کا بھے ہو۔ ہم اس کو اپنے اردو میں یہ کہتے ہیں کہ خوف خدا خشیت الہی جس کے اندر زیادہ ہو، جو اپنے باپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو، جو اپنے بیٹے کے خلاف حق کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو کورٹ کے اندر، جو اپنے خاندان کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہو، وہ اپنا غیر نہ دیکھے، جو صرف اللہ کی باتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی زندگی میں لائے، چاہے وہ اپنے خلاف پڑھتا ہو، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف پڑھتا ہو، چاہے وہ اپنے رشتے داروں کے خلاف پڑھتا ہو۔ تو پہلے جو اس دنیا میں انسان آئے، ہماری اپنی معلومات کے مطابق، ہمارے دھرم کے انوسار، وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے پروفٹ بھی تھے، پہلے اشدود بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلا انسان بنایا اور پہلا پروفٹ بھی بنایا۔ اب جب ان کے بچے اس دنیا میں پھیلنا شروع ہوئے تو انہوں نے ایشوری سدھانت ان کو دیے کہ جس ایشور نے ہم کو پیدا کیا ہے، سرشٹی کو رچایا ہے اور ہم آپ کو پیدا کیا ہے، یہ سب ہماری خدمت کے لیے بنا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ندی و نالے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ زمین پر اگے ہوئے پیڑ، لگاتی ہوئی کھیتیاں، یہ اناج، یہ قسم قسم کے پھل، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، یہ سب تمہارے لیے بنائی گئی اور تم کو رسپانسبل بنایا گیا۔ تمہاری ذمہ داری یہ بنائی گئی ہے کہ تم کو عقل دیا گیا ہے، دل و دماغ دیا گیا ہے، سوچنے سمجھنے کی چھمتا دی گئی ہے۔ تو تم یہ دیکھو کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تم یہ دیکھو کہ بہتر کیا ہے اور خراب کیا ہے، یہی تمہارا امتحان ہے زمین میں۔ تو یہ جو تمہارے پہلے نبی بتا رہے ہیں، پہلے یشوع بتا رہے ہیں کہ ایشور کی آجیاں پالن کرنا اور اس زمین پر مانو بن کر کے رہنا اور اس زمین پر سکھ اور چین اور انصاف اور ظلم کے خلاف کام کرنا، یہ تمہارا جو کام ہے، یہ کام تم کرتے رہنا۔ لیکن آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں میں وہ چیزیں آ گئیں جو شیطان چاہتا تھا۔ انسان کے ساتھ ساتھ، مانو کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اس زمین پر چھوڑا گیا ہے تاکہ امتحان ہو سکے اس کا۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا کہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنا تھوڑا کشٹ ضرور ہے، لیکن یہ تمہارے ہردے کی شانتی اور تمہارے گھروں کی سمسیاؤں کا سمادھان ہے اس میں، اور تم جیون گڑھ کے پاس، ایشور کے پاس تمہارے لیے سمان کا مقام ہے۔ لیکن شیطان تمہیں اس راستے پر چلنے نہیں دے گا، وہ بہکاتا ہے، ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ تو جب لوگوں میں پھر آدم علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں خراب ہونے لگی تو پھر دوسرا ایشو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ انہوں نے کیا کیا کہ دیکھو، ہم سب کے باپ حضرت آدم جو آئے تھے، انہوں نے جو باتیں تم کو بتائی تھی تم نے اس کی وپریت کیا اور اس کی وجہ سے تمہارے زندگیوں میں، تمہارے جیون میں کشٹ آ گیا، تو اس کو پھر انہوں نے ساتھ دیا۔ پھر جب وہ چلے گئے دنیا سے تو پھر شیطان کی وجہ سے مسائل آئے، تو پھر تیسرا ایشو، پھر چوتھا ایشو، پھر پانچواں ایشو۔ اس زمین پر ایشو کا ایک چین آیا، گولڈن چین آف پروفٹس۔ اس زمین پر ایک پیغمبر، ایک ایشو آتا تھا، اس کی باتیں بگڑ جاتی تھی، دوسرا آتا تھا، تیسرا آتا تھا، چوتھا آتا تھا۔ ہندو دھرم میں بھی بات یہ موجود ہے کہ جب فساد پھیل جاتا تھا، ظلم پھیل جاتا تھا، تو ایشور کی طرف سے اس کو سدھارنے کے لیے بڑے لوگ بھیجے گئے۔ وہی کانسیپٹ ہمارے دھرم میں بھی موجود ہے کم و بیش کہ وہ آتے تھے تو اس کو سدھارتے تھے۔ حضرت آدم ایشدود ہیں، حضرت نوح ایشدود ہیں، حضرت ابراہیم ایشدود ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ۔ ہم مانتے یہ ہیں کہ سب سے انتم ایشدود پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اوترت ہوئی۔ تو ان کے جو سدھانت تھے، ان کے جو اپدیش تھے، وہ تمام وہی تھے جو شروع سے ایشدود اس زمین پر لے کر کے آئے اور انتم ایشدود کے ذریعے اس کو مکمل کیا گیا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہندو دھرم میں بھی ایشور کی طرف سے ایشدود ضرور آئے ہیں۔ کہیں بھی کوئی زمین ایسی نہیں چھوٹی ہے ایشور کی طرف سے جہاں پر ایشدود نہ آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری ہے وہاں ہمارا نذیر، ڈرانے والا، ایشور کی باتیں بتانے والا نہ بھیجا گیا۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان کے بارے میں تفصیلات تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہوگی کہ ہندو بھائیوں میں، دیگر اور مذہب میں بھی جس کی شکلیں آج، جس کی اچھائیاں ہمیں ملتی ہیں، اس میں ایشور کی طرف سے ایشدود آئے تھے۔
لیکن باتیں ان کی اس انداز سے نہیں رہتی جیسے تھی. تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایشور جب سب کا ہے، ہندو کا ہے، مسلم کا ہے، سکھ کا ہے، عیسائی کا ہے، جب ایشور سب کا ہے تو ایشور کا جو ایشدوت ہے وہ بھی ساری انسانیت ہے. آدم علیہ السلام سب کے تھے اور جتنے بھی ایشدوت آئے سب ساری انسانیت کے تھے. انتم ایشدوت پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم ہے کہ نہیں ہے، اس کو جانچنے کا بھی الگ پیمانہ موجود ہے. وہ پڑھنے لکھنے والے، شودھ کرنے والے، ریسرچ کرنے والے اس کو دیکھیں. لیکن میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ جتنے بھی ایشدوت شروع سے لے کر کے اب تک آئے ہیں سب پر اس کا ایمان. اگر مسلمان کسی بھی ایک ایشدوت کا انکاری ہوتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا. میرے خیال سے ہندو بھائیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری پیغمبر، انتم ایشدوت مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو آخری پیغمبر سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے پہلے جتنے بھی ایشدوت آئے ہیں سب کو ایشدوت ماننا یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے. کوئی مسلمان اگر کسی بھی ایشدوت کو نہیں مانتا ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اسی لیے ہم حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں، ایشدوت مانتے ہیں. حضرت موسیٰ کو ایشدوت مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو ایشدوت مانتے ہیں، حضرت نوح کو ایشدوت مانتے ہیں، حضرت آدم کو ایشدوت مانتے ہیں. ہندو بھائیوں کے اندر بھی اگر ایشدوت ایشور کی طرف سے جو آئے ہوں جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ان کو بھی ہم ایشدوت مانتے ہیں. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلیئر کٹ پیغام کہ سارے انسان ایک کنبہ ہیں اور ایشور نے سارے انسانوں کو مارگدرشن کے لیے، ان کے راستہ دکھانے کے لیے ایشور نے مختلف جگہوں پر اور مختلف موقعوں پر ایشدوت بھیجے. انہوں نے آ کر کے یہاں پر انسانوں کو اللہ سے جوڑا، ایشور سے جوڑا اور ان کو صحیح باتیں بتائی اور ان کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے ان کی رہنمائی کی. اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی دیر کے لیے وہ باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی اپدیش ہیں، مکھ اپدیش ہیں. پہلی بات انہوں نے بتائی کہ یہی تھی، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلی بات ان کی یہی تھی کہ سارے انسان برابر ہیں. اور یہی وہ بات تھی کہ آپ کی آواز پر لبیک کرنے والے، آپ کی آواز پر آگے بڑھنے والے ہر طرح کے لوگ تھے. اس میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، اس جگہ کے رہنے والے بھی تھے، اس سے باہر کے رہنے والے بھی تھے. آپ نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے پرافٹ کا جو چریتر تھا اور پرافٹ کے جو اخلاق تھے وہ یہ تھا کہ سب کو اپنا لینے والے تھے. چاہے وہ آپ کے دھرم کو یا آپ کے لائے ہوئی باتوں کو مانے نہ مانے، آپ سب کی سیوا، سب کے کام آنے والے تھے. گاندھی جی نے بہت ہی اچھے انداز میں ان کے بارے میں لکھا، ہمارے دیش کے دھرم گروؤں نے ان کے بارے میں لکھا ہے، اس دیش کے بدھ جیویوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے. اسے ہمیں بتانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی جو سب سے بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ سب برابر ہے، ایک بات آپ کی اولاد. یہی وہ چیز تھی کہ یہ بتا دی گئی اس وقت بھی کہ نبی کے خاندان سے اور نبی کا چچا جس نے نبی کو سویکار نہیں کیا، انتم ایشدوت کو مانا نہیں، اس کے بارے میں کہا گیا اپنے گھر کا آدمی صرف نبی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کو ماننے کی ضرورت ہوتی. تو ابو لہب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا وہ جہنم میں چلا گیا، نرک میں چلا گیا، اس لیے کہ اس نے انتم ایشدوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سویکار نہیں کیا، آپ کے لائے ہوئے باتوں کو سویکار نہیں کیا. اس نے کہا میری زندگی، میرا جیون جیسے ہے ویسے ہی میں ویتیت کروں گی. یقین نہیں کیا اس نے. یقین اگر اس نے کیا ہوتا تو پرافٹ ان سے سمبند رکھتے اور کوئی بات نہیں تھی. وہ انتم ایشدوت کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور آپ کو تکلیف دینا شروع کر دی اور آپ کے خلاف اس نے شریعنتر رچ کر دیا. تو صورتحال یہ ہوئی کہ پھر جب دشمنی، اس نے خوب دشمنیاں کی تو ایشور کی طرف سے اس کے لیے دربھاگ کا معاملہ کیا، یعنی وہ جہنم میں چلا گیا. اب مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو جانے سے فرق نہیں ملنے والا. پرافٹ کے گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے یا جس کے گھر میں پرافٹ پیدا ہو رہا ہے، جب وہ شخص پرافٹ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا اور سرخ کے بجائے نرک میں چلا جاتا ہے تو عام مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے ہم جنت نہیں جا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے بعد آدمی جنت میں جاتا ہے.
صرف گھر میں پیدا ہونے سے نہیں جاتا. اور یہ بات بتا دی گئی پوری کائنات کو، ساری انسانیت کو، کہ نبی کے گھر میں جو نبی کا چچا ہے وہ جہنم میں چلا گیا، اور ایک آدمی جس کا رنگ کالا ہے، جس کا تذکرہ ہمارے جلیل صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ جس کا رنگ کالا ہے، جو غلام ہے، جو ایتھوپیا حبشہ کا رہنے والا ہے، آپ جب معراج میں گئے تو معراج سے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلال میں جب جنت کے سیر کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے چلتی ہے. حضرت بلال رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ پرافٹ میں وہی تو عام صحابہ کرتے ہیں، عام لوگ جو کرتے ہیں وہی کر لیتا ہوں، کوئی اور بات نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ مسلمانوں کو سمجھنے کی بات ہے، غیر مسلم بھائی شاید اس میں نفل کا مطلب نماز پڑھیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ سے کہ ایک جو غیر جس کی زبان نہیں ملتی، جس کا رنگ نہیں ملتا، جس کا خطے زمین نہیں ملتا، اور جس کی زبان نہیں ملتی، وہ تو پرافٹ کے دل میں اتر گیا اور جنت میں پہنچ گیا، اور اپنے گھر کا آدمی نرک میں چلا گیا. یہ کون سا دین لے کر کے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے؟ یہ سوچنے کا موضوع ہے. تو یہ دین اور اسلام جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، یہ کسی کی بغوتی نہیں ہے، یہ کسی کا پشتینی حق نہیں ہے. پورے یونیورس میں جو شخص یہ کہے گا کہ میں ایشور کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں، انتم پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے لیے ہمیں تیار ہوں، وہ شخص مسلم ہو جائے گا. چاہے پشتینی مسلمان اپنے دین پر رہے نہ رہے، وہ شخص سچا اور پکا مسلمان ہوگا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے پہلے اسی کو آگے کیا جائے. دین اسلام میں چرتر کی اہمیت ہے، دین اسلام میں عمل کی اہمیت ہے، دین اسلام میں زبان کی اہمیت نہیں ہے. جو شخص جو کرتب اس کے جس کے اچھے ہیں، جس کے چرتر اچھے ہیں، جو سماج میں منوتا پھیلانے والا، جو پرافٹ کے چرتر کے انوسار اپنے جیون کو وتیت کرنے والا، وہ شخص اس شخص کا سمان ہوگا دین اسلام میں. ورنہ کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے آدمی کو سور کے اندر رکھے گی. تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ بتائی کہ کانسیپٹ آف ایکولیٹی ان اسلام میں کانسیپٹ آف ایکولیٹی ہے، سب برابر ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ تم مرد ہونے کی حیثیت سے عورتوں پر تمہارا درجہ بڑا نہیں ہے، تم ان کی نفقہ کی ذمہ داری لیتے ہو، کماتے ہو، کھلاتے ہو، اس لیے تمہارا ایک درجہ سمان کا بڑا ہے. ورنہ جنڈر کی بنیاد پر کوئی بھی برتری تمہارے پاس نہیں. وہ جو تمہاری عورتیں ہیں ان عورتوں کا سمان کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا یہ تمہارا کام. پرافٹ کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو یہ ساری چیزیں جو ٹیکنیکل چیزیں آج ہیں میڈیسن کی ہماری، وہ تو تھی نہیں تھی، سونوگرافی وغیرہ. تو بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی. لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لے جا کر کے زندہ دفن کر دیتے تھے. مکہ کے پیریڈ میں وہ سسر بننا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ سالہ کہلانا پسند نہیں کرتے تھے، تو بچیوں کو زندہ دبا دیتے تھے. اور جو لوگ زندہ رہتی تھی، جو بچیاں، ان کا سمان نہیں تھا، ان کا اپمان تھا. گھروں میں ان پر اتیاچار ہوتے تھے. اور جب باپ مر جاتا تھا تو باپ کی جو بدھوا ہوتی تھی اس کو لوگ بانٹ لیتے تھے، گویا وہ بھی کوئی مال ہے جس کو لوگوں نے وراثت میں بانٹ لیا. ان کو نہ بولنے کا کوئی ادھیکار تھا، نہ کہنے کا ادھیکار تھا، نہ پیسہ رکھنے کا ادھیکار تھا، نہ سماج میں کوئی ویلو ان کی تھی. تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ ایشوری سدھانت نہیں ہے. ایشوری سدھانت تو یہ ہے کہ مانوتا کی بنیاد پر مرد عورت سب برابر ہیں. مرد کو ایشور نے پیدا کیا ہے، اس کو ذرا سخت جان بنایا ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے. اور مہیلا کو جو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر جو نزاکت پیدا کی ہے تو اس کے اندر کچھ اور خصوصیات ہیں، اس کی فیلڈ الگ ہے. اور مرد اور عورت دونوں مل کر کے زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں. مرد کی ضرورتیں عورت پوری کرتی ہے، عورت کی ضرورتیں مرد پوری کرتی ہیں، دونوں مل کر کے انسان بنتے ہیں. تو تم کسی مہیلا کو مہیلا کی بنیاد پر اتیاچار ہوئے نہیں ہونا. پرافٹ نے یہ کہا کہ کسی گھر میں اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اس گھر کو رحمت کے فرشتے گھیر دیتے ہیں. لڑکا پیدا ہونے پر نہیں کہا، اس لیے کہ وہ دبی کچھ نہیں تھی، ان کے ساتھ اتیاچار ہو رہا تھا. اور آپ نے کہا کہ اس گھر کو گھیر کر کے رحمت کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں غریب آئی ہے، کمزور آئی ہے اور اس کا سپورٹ ہونا چاہیے. اور آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کو پالے اور اپنے لڑکوں پر اس کو پریفر نہ کرے، لڑکوں پر اس کو معاف کیجیے، لڑکوں کو اپنی لڑکیوں کو پریفر نہ کرے، لڑکیوں کو کم نہ سمجھے، لڑکوں کو زیادہ نہ سمجھے، بہتر نہ سمجھے، لڑکوں کو ترجیح نہ دے اپنے لڑکیوں پر.
ان کو وہی کھلائے جو لڑکوں کو کھلاتا ہے، وہی پہنائے اسی اسٹیٹس کا جیسے لڑکوں کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تعلیم ویسی دے، ان کو سکھائے ویسے ہی، اور کہا اس کی شادی بھی اچھے طریقے سے کر دے دیندار اچھے اخلاق والے لڑکے سے، تو اس کے لیے سرگ ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 3 لڑکیاں، تو کہا 3 لڑکیوں والوں کو بھی جنت ہے۔ دوسرے نے کہا کہ 2 لڑکیاں ہیں، تو کہا 2 والوں کے لیے بھی جنت ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ 1 لڑکی ہے، تو کہا 1 والے کے لیے بھی جنت ہے۔ تو جہاں لڑکیاں ناک کا مسئلہ تھی، وہاں لڑکیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اوپر اٹھایا کہ لوگ تمنا کرنے لگے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو اور اس کے ذریعے ان کو سورگ ملے۔ تو یہ جو لڑکی کا معاملہ ہے ہمارے یہاں بھی ہے، مسلمان بھائیوں کے یہاں، ہندو بھائیوں کے یہاں کیا ہے، غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ہے، زیادہ میں نہیں جانتا، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کے یہاں یہ ضرور ہے کہ لڑکا اگر 2 بجے رات میں پیدا ہوگا تو فجر ہمارے یہاں جو نماز ہوتی ہے 5 بجے، اس سے پہلے سب کو پتہ چل جائے۔ لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو ہفتہ بھر پتہ نہیں چلتا کہ بھائی لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکا پیدا ہو تو عقیقہ لازماً ہو، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو عقیقے کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جس کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ختم کیا۔ تو مسلمان تو وہی ہے نا، چاہے لڑکا پیدا ہو چاہے لڑکی، وہی خوشی اختیار کرے اور کہے کہ اپہار ہے ہمیں ایشور کی طرف سے، اور ان کی خدمت کر کے، ان کو پال کر کے ہم اس جیون میں بھی سکھ رکھ سکتے ہیں، اور مرنے کے جب آپ ایشور کے سامنے ہوں گے تو وہاں ہمارا رتبہ بلند ہوگا۔ یہ ہے پروفٹ کے اپدیش۔ میں مسلمانوں کے لیے خاص طریقے سے ایک بات بتا دوں، انتم عیشور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی لڑکے نہیں تھے، سب لڑکیاں تھیں۔ 3 لڑکے بچپن میں پیدا ہوئے، بچپن ہی ان کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت کی کوئی حکمت تھی، مصلحت تھی کہ جو آخری پیغمبر ہو اس کے لڑکے نہ ہوں، ورنہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی کیا حکمت تھی وہ تو وہی جانتا ہے۔ لڑکے نہیں تھے آپ، ماکان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے پاس نہیں، یہ رسول خدا ہے، خاتم الانبیاء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لڑکا نہیں تھا، 4 لڑکیاں آپ کے تھیں، 3 لڑکیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا، 4تھی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے، ہم مسلمان بولتے ہیں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لڑکی ہے۔ یہ ہے پروفٹ کا پیغام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل کیا تھا، پروفٹ کے جو دشمن تھے وہ آپ کو پریشان کرتے تھے کہ اس کی تو جڑ کرتے ہیں۔ یہ جو انتم عیشور ہیں کوئی لڑکا ہی نہیں ہے، ان کی تو جڑ کٹ چکی ہے اس زمین پر، کون ان کو یاد رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کے 10 لڑکے ہیں، اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے 10 لڑکے ہیں ان کو دنیا یاد نہیں رکھے گی۔ ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، شیبہ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا، اور آپ کے صرف لڑکیاں ہیں، دنیا آپ کو ایسا یاد رکھے گی کہ سیکنڈ کا 1,00,000واں حصہ بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ پورے دنیا سے درود و سلام کی بارش آپ کے روزے پر نہ ہوتی ہو۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں سیکنڈ کا کوئی 1,00,000واں حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پورے گلوب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر درود و سلام کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ کو لوگ عقیدت سے آپ کا نام لیتے ہیں، آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے آپ کو ایمان لا رہے ہیں۔ تو یہ پہلا پیغام ہے ان خواتین کے سلسلے میں مسلمانوں کی دستور بدلنا چاہیے، ان کا نظریہ بدلنا چاہیے کہ لڑکے وجہ شک نہیں ہوتے۔ ایک بات آپ سمجھ لیجیے، میری گفتگو لمبی ہو جائے گی، مجھے تو پروفٹ کی گفتگو کرنی ہے۔ لڑکا سب مانگتے ہیں، میرے خیال سے رات کی دعا میں، تہجد میں یا فجر کی نماز میں کوئی کہے کہ میرے مالک مجھے لڑکے بھی دے دے اور لڑکیاں بھی مجھے دے دے، میرے خیال سے کوئی آدمی ہوگا شاید جو دعا مانگے لڑکی کی۔ یہ جاہلیت کی علامت ہمارے پاس آتی ہوگی، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ آخری پیغمبر کا یہ سمبل ہے کہ میرے آخری پیغمبر کو صرف لڑکیاں ہیں اور لڑکے نہیں۔ رہتی دنیا کر کے لیے ہے کہ وجہ شرط لڑکے نہیں، صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب لڑکے جو لوگ مانگتے ہیں وہ لڑکا جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پر لگا دے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ باہر جاتا ہے، لڑکی تو بیچاری باہر جاتی ہی نہیں زیادہ، آپ کی لگام کسی ہوئی ہے، لڑکا تو نکلے گا ہی، تو وہ گٹکا کھاتا ہے، بیڑی پیتا ہے، لچے کو لفنگئی کرتا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی پر کبھی بھی پولیس چوکی کا منہ نہیں دیکھتے، وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پولیس چوکی پہ جاتے ہیں، کیسز لڑتے ہیں، اور وہ آخر میں کہتے ہیں کہ بارے اللہ ہمیں یہ لڑکا ہی نہیں دیتے تو بہت اچھا۔ تو آپ کو معلوم نہیں ہے
کہ آپ کے لیے آپ کے لڑکے زیادہ بہتر ہیں کہ آپ کی لڑکیاں زیادہ بہتر ہیں؟ قرآن نے اس کو، پوتر قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے لیے تمہارے لڑکے زیادہ بہتر ہیں کہ تمہاری لڑکیاں زیادہ بہتر ہیں. اور یاد رکھیے لڑکیاں جس کے پاس ہیں تو گھر میں رحمت تو ہے ہی، وہ ماں کا حصہ بٹاتی ہیں کھانا بنانے میں، باپ کا پیر دباتی ہیں، بڑا بھائی تو اپنا حق سمجھتا ہے کہ اپنی بہن سے کہے کہ میرا پیر دبا. اور جب تک وہ یہاں رہتی ہیں آپ کے گھر پر، آپ کے گھر کو جنت نشان بنائے رہتی ہیں. 7 to 24 یعنی کبھی چھٹی بھی نہیں لیتی بیچاری، عید بقرعید کو بھی چھٹی نہیں لیتی. اور جب دوسرے کے گھر چلی جاتی ہیں تو وہ سنتی ہیں کہ ابا کے سر میں درد ہو رہا ہے یا اماں بیمار ہے، فوراً فون کرتی ہیں. ابھی کسی نے بتایا کہ باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اسپتال پہنچایا گیا. لڑکوں کو فون کیا گیا تو لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں، اور لڑکی کو فون کیا گیا تو اپنے شوہر کے ساتھ اسپتال پہ پہنچے. لڑکے نہیں آئے، انہوں نے کہا 10-5 ہزار میں ڈال دیتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبے پچھلے لوگ تھے ان کو اوپر اٹھایا، غلاموں کو اوپر اٹھایا. بیوی کے بارے میں پروفٹ نے یہ کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم تمام نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہتر ہے. جو شخص اپنی بیوی کے لیے بڑھیا ہو، اس کو اس کا سمان کرے، اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرے، اس کے لیے اس کو ستائے نہیں، اس کو ڈانٹے نہیں، اس کے ساتھ اچھے انداز سے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہے، تو پروفٹ کہتے ہیں کہ وہ بہتر ہے اور میں تمام میں بہتر ہے اپنے رویے اور سلوک کے اعتبار سے. پروفٹ کی جو زندگی ہے اس میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ بہت اچھے ہیں، ان کے چرتر اچھے ہیں، یہ دیندار اور نیک آدمی ہیں، ان کے حساب کتاب اچھے ہیں، یہ بہت اچھے انسان ہیں، تو جنت میں جانے کا، سورگ میں جانے کا راستہ صاف ہو جاتا ہے. اس کی دنیا ہی بیوی کی گواہی شوہر کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ شوہر کی ساری چیزیں بیوی کے سامنے واضح رہتی ہیں. اس کی انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی، لین دین بھی، کھانا پینا بھی، اس کے چرتر، سارے چیزیں واضح رہتی ہیں. تو کہا کہ کسی کی بیوی اگر یہ گواہی کسی کے بارے میں دے دے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے سے ہمیں رکھتے ہیں اور گھر میں بڑا واتاورن بڑا اچھا رکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس کے لیے سورگ میں جانے کا راستہ صاف ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ بات تھی کہ آپ کی جو پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا جو آپ کے ساتھ سہیوگ تھا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک یاد رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری ماں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ پروفٹ بہت کرتے تھے. تو میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، آپ ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ تم کو معلوم نہیں ہے، جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا تو اس عورت نے میرا اقرار کیا، مجھ پر ایمان لیا. جب لوگ پریشان کرتے تھے، مجھے مارتے تھے، پیٹتے تھے، پتھر میرے اوپر ڈالتے تھے، تو گھر میں آ کر کے میری بیوی تسلی دیتی تھی. جب لوگوں نے دنیا کی ضرورتوں کو اور ساز و سامان کو میرے لیے بند کر دیا تو میری جو بیوی تھی انہوں نے مال و اسباب میرے لیے کھول دیے. میرے ان سے چہتے بیٹے ہیں اور یہی وہ رتبہ ہے اس بیوی کا، بیوی کی حیثیت سے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کہاں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے اندر ہے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو بتا دیجیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلام بھیجا. واحد خاتون ہے جس کو اللہ رب العزت نے عرش سے حضرت جبریل کے ذریعے سلام بھیجا. تو خواتین کا مقام بہت بلند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اپنے گھر کو اگر بہتر رکھنا ہے تو میاں بیوی کے تعلقات تمہارے اچھے ہونے چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے جو لڑکے ہیں یہ تمہارے لیے صدقے جاریہ ہیں. صدقے جاریہ کا مطلب ان کو اچھا بناؤ گے، ان کے چرت کو اچھا بناؤ گے تو اس زمین پر جتنا بھی اچھا کام وہ کریں گے اس کا ثواب، اس کا پنیہ تمہیں ملتا رہے گا. اور جب قبر میں ہوگے تب بھی تمہاری قبر روشن رہے گی. اور جب حشر میں جیون مرت کے پشچات ایشور کے سمجھ کھڑے ہوتے ہیں حساب کتاب کے لیے، وہاں بھی تمہارے لیے آسانیاں ہیں. تو یہ اولاد تمہارے لیے زحمت نہیں ہے. ان کو پڑھانا، ان کو لکھانا، ان کے چرتر کو اسٹیبلش کرنا، ان کے اخلاق کو بنانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. آپ اندازہ کیجیے ہمارے نوجوان جو بمبئی میں ٹہلتے ہیں اور گھومتے ہیں، یہاں رہتے ہیں اور شادیاں جب ہو جاتی ہیں تو ماں کو بھول جاتے ہیں اور اپنی بیوی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں. میں اسی دیہات کرانے والا ہوں. وہ لڑکے تو کبھی بھی ماں باپ کو نہیں پوچھتے اور یہاں بیچارے وہ پریشان حال ہو کر کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تب وہ بمبئی سے کہتے ہیں کہ رکو رکو میرا انتظار کرو، میں جنازے میں آؤں. اب تمہارے جنازے میں آنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں جو ہے وہ اس کے قدموں کے لیے جنت ہے. تمہیں جنت چاہیے تو گھوم گھوم کے دعائیں نہ کرو. کسی سے ملتے ہیں بھائی صاحب میرے لیے دعا کیجیے, مولانا صاحب نے دعا ماں کے چرنوں میں بیٹھو, باپ کے قدم چھو, ماں کا پیر دباؤ, ماں کے پاس بیٹھ کر کے باتیں کرو اور ماں کی ضرورتیں پوری کرو. اور ایک بات یاد رکھیے, ماں اور باپ کو کبھی بھی یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے. نہیں, یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. تمہیں اندازہ ہونا چاہیے, اندازے سے پہلے بھی تم ماں باپ کی ضرورتیں پوری کرو. کچھ پیسے ان کے جیب میں ڈالے رکھو, اور ڈالنے کا طریقہ یہ کبھی بھی اختیار مت کرنا کہ تم پیسہ دو اور ماں باپ پیسہ لیں. نہیں, اپنے دامن میں پیسہ دو اور ماں باپ اوپر سے ہاتھ لے کر کے پیسہ نکالیں. تمہارا ہاتھ اوپر ہو جائے اور ماں کا ہاتھ نیچے ہو جائے, باپ کا ہاتھ نیچے ہو جائے, نہیں چلنے والا. ماں باپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے. اس لیے اپنی رقم اپنے دامن میں رکھو اور ماں باپ اوپر سے اس میں سے نکال کر کے رقم لے. یہ تمہارے چرچ ہونے چاہیے, تمہارا اخلاق ہونا چاہیے. اور وہ لڑکے دنیا میں ماں باپ کا احترام نہیں سمجھتے, مرنے کے بعد روتے ہیں زمین. یہ سائبان ہے, یہ ماں جنت اس کے قدموں پہ ہے اور باپ سائبان ہے. اس نے گرمی اور ٹھنڈا اور برسات کو جھیلا ہے, اس نے فاقہ کیا ہے. اس کے بعد کہ تم آگے بڑھو اور تمہیں دنیا میں کھڑا ہونے کا اور ایک عام شہری کے طور پر زندگی گزارنے کا موقع ملے تو دین اسلام کے ساتھ کیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, گفتگو کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے نا, ایک چیز آپ شروع کیجیے تو دوسری نکل آتی ہے, تیسری نکل آتی ہے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پروفٹ نے کانسیپٹ آف ایکولیٹی بنایا, سارے لوگ برابر ہیں. کوئی آدمی خاندان کی بنیاد یا اپنی نسل کی بنیاد پر بڑا نہیں. میں غیر مسلم بھائیوں سے کیا کہوں, اور میں جب کبھی گفتگو کرتا ہوں غیر مسلم بھائیوں کے سبھا میں تو میں کوشش ایسا کرتا ہوں کہ کوئی بھی جملہ ایسا نہ نکلے جو ان کے دھرم کے لحاظ سے یا ان کے سمان کے لحاظ سے کوئی پریشانی پیدا کرے. نہیں, وہ ہندو بھائی ہمارے بھائی ہیں, سکھ بھائی, عیسائی بھائی ہمارے بھائی ہیں. ان کا مذہب اور ان کی چیزوں کا سمان اسلام سکھاتا ہے. قرآن بیان کرتا ہے اے صحابہ کرام, تم یہ جو لوگ دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا کبھی مت کہنا, ورنہ یہ نااہلی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو ایشور کو برا بھلا کہنے لگیں گے. جب آدمی کسی کو غلط کہتا ہے تو آدمی کے اوپر عصبیت آ جاتی ہے, یعنی وہ بھی بغیر سوچے سمجھے دوسرے کو غصہ نکالتا ہے. سارے دھرموں کا سمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, سارے دھرموں کا احترام, سارے دھرم گروؤں کا احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ کے یہاں یہودی دھرم موجود تھے, عیسائی موجود تھے, مشرک اور کافر لوگ موجود تھے, سب کا سمان آپ نے کیا. لیکن یہ بتایا جو باتیں میں ایشور کی طرف سے لا رہا ہوں اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو پروفٹ نے یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتائی. آج کے اس واتاورن میں جہاں نفرتیں پھیل رہی ہیں, مسلمان بھائیوں کی ضرورت ہے, ہندو بھائیوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارا دیش آزاد ہوا تھا, دیش آزاد ہونے کے بعد جو واتاورن اس ملک کا تھا, اس دیش کا, کہ ہم سب اپنے دھرموں پر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ ملیں گے اور ایک دوسرے کا سہیوگ کریں گے, اس دیش کی انتی اور ترقی کے لیے کاررت رہیں گے, وہ واتاورن جماعت اسلامی پیدا کرنا چاہتی ہے. اسی لیے ہم نے یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مانتا کہ پیغمبر ہیں, یہ ہم نے ابھیان چھیڑا ہے, یہ مہم ہم بنا رہے ہیں. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہندو بھائیوں کے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑا ویوستھا کہ بھائی کوئی سر سے پیدا ہوا, کوئی بھجاؤں سے پیدا ہوا, کوئی پیر سے پیدا ہوا, اور یہ بھائی فرق ہے, فلاں ہے. ہمارے بہت سارے جو پڑھے لکھے ہندو بھائی ہیں جن سے ہماری ملاقات دلی وغیرہ میں ہوتی ہے یا یونیورسٹیز میں ہوتی ہے, تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہیں لیکن ہم لوگ بھی اس پر بہت زیادہ یقین نہیں رکھتے. اس پر غور کرنا چاہیے کہ مانو برابر ہے, کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. خیر وہ غیر مسلم بھائیوں کا مسئلہ الگ ہے. میں تو مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی بڑی وابستہ بڑھا رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرٹیفائی نہیں ہے. آپ کے یہاں سید ہیں, آپ کے یہاں پٹھان ہیں, آپ کے یہاں خان ہیں, آپ کے یہاں صدیقی ہیں, آپ کے یہاں انصاری ہیں, آپ کے یہاں منصوری ہیں. کیا ہے, کوئی آدمی بائی برتھ کچھ نہیں ہوتا, ہر انسان برابر ہے. خاندان کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر کوئی بڑھوتری کسی کی نہیں ہے. سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا, چرتر سے وہ بڑا ہوتا ہے, اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے. اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا لگا کہ آپ کا انتقال کا وقت ہے, اس لیے کہ برچھی ماری گئی تھی اور پیٹ پر حملہ ہوا تھا تو جو کھاتے تھے وہ باہر نکل جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سارا خون تو نکل گیا تھا, سرجری تو اتنا ایڈوانس تھی نہیں اس وقت, تو اب نزا کی کیفیت آ گئی.
تو آپ نے کہا کہ میں 6 آدمیوں کی کونسل بنا دیتا ہوں، یہ خلیفہ چن لیں گے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے لوگوں سے مشورہ کر کے آپ کو نامنیٹ کر دیا تھا، آپ بھی ایسے ہی کچھ کر دیجیے، ہمیں زحمت میں نہ ڈالیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، 2 آدمی آج نہیں، اگر وہ 2 آدمی آج موجود ہوتے تو ان میں سے ایک کو خلیفہ بنا دیتا۔ ایک تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعاون امواس جو ایک جنگ تھی اس میں انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے، اور دوسرے مولا سالم بن حذیفہ، آزاد کردہ غلام، جو دین میں آزاد کردہ غلام ہوئے، جب وہ آزاد ہوئے تو دین میں بڑا کام کیا۔ انہوں نے کہا وہ آدمی اگر زندہ ہو جائے تو ان کو خلیفہ بنا۔ دین اسلام ہمارا ذات کو نہیں مانتا، نسل کو نہیں مانتا، آدمی کے اونچ نیچ کو نہیں مانتا، بتاتا ہے کہ تم سب برابر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، اور آخری حج میں حجۃ الوداع یعنی وداعی جو تقریر آپ کی تھی، وہ وداعی جو حج تھا آپ کا، عرفہ کے میدان میں آپ نے کھڑے ہو کر تقریر کی تھی۔ تقریباً کم و بیش 45 منٹس کے آس پاس وہ آتی ہے وہ تقریر، اور اس تقریر کا چربا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے جو ہیومن رائٹ کا ڈکلیریشن ہے 10 دسمبر کو جو مناتے ہیں، اس کا چربا پورا موجود ہے۔ پڑھیے آپ حجۃ الوداع کو پڑھیے، اردو میں بھی ترجمہ ہے، آپ یونو کا جو ہیومن رائٹ کا ڈکلیریشن ہے وہ بھی پڑھیے، دونوں کو ملائیے۔ لگتا ایسا ہے کہ کسی جانکار آدمی نے اس میں سے لے کر کے لکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی ولا عربی ولا لأحمر ولا أسود ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ کسی کالے کو گورے پر آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پر نسل کا مسئلہ بڑا تھا، یہ گورے لوگ یہ کالے لوگ۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں وہ چیز بہت عام ہوئی بات کے پیریڈ میں، جن چیزوں پر آپ نے فوکس کیا تھا شیطان انہی چیزوں پر ہٹ کرتا ہے، اسی لیے آپ ہدایت دے کر گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر 1 لاکھ کچھ ہزار صحابہ کرام عرب تھے اور عجم بھی کچھ لوگ تھے، آپ نے کہا تم عرب ہو اور میں عرب میں پیدا ہوا، میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، یہ کوئی وجہ شرط نہیں۔ تو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی سکرت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، الا بالتقویٰ، اللہ کا بھر ہے، ایشور کا بھے، خوف خدا، فیئر آف گاڈ، یہ اہمیت ہے اس کی، اس کے لحاظ سے تم چلنا۔ آج ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہماری شادی سید میں نہیں ہوگی تو نسل بگڑ جائے گی، ہم خان ہیں تو فلاں ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے گھر میں اگر کوئی لڑکا تمہارے لڑکی کے لیے پیغام شادی بھیجے، حالانکہ ہمارے یہاں بگڑ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیغام شادی کوئی لڑکا تمہارے درمیان بھیجے، اگر اس کی دینداری اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو فزوجوہ، اس کا خاندان نہ دیکھے، اس کا جو نسب ہے وہ نہ دیکھے، اس کی جو سیلری ہے وہ نہ دیکھے، اس کے گھر کا اسٹیٹس نہ دیکھے۔ اسٹیٹس دین اسلام میں تقویٰ ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، دین اسلام کا اسٹیٹس ہے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تم میں سے تمہارے پاس کوئی اگر تمہارے لڑکے کے پیغام شادی بھیجے تو شادی کر دو۔ ان لم تکن، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں فتنہ پھیلے گا، ایک ایسا فساد پھیلے گا جو رکنے کا نام لے گا۔ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی تو بہت کچھ ہے، اور مسلمان غیر مسلم بھائیوں کو یا نان مسلم بھائیوں کو کانسیپٹ آف ریئلٹی پر کیا بات کریں، ورثہ وبستہ پر کیا ان سے بات کریں؟ ہمارے سر جھک جاتے ہیں شرمندگی سے جب ہم کسی غیر مسلم بھائی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں ورثہ وبستہ ٹھیک نہیں ہے، سب مانا ہوتا ہے، سب برابر ہونی چاہیے۔ ہمارے درمیان ساری باتیں سب موجود ہیں۔ اور لڑکی کے بارے میں کہا کہ کن کفن مرد لہٰذا جمالیہ ولا جمالیہ ولا نسبیہ ولا دینیہ فاظفر بالذات الدین تربیتہ، لڑکی کی شادی کی جاتی ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، لیکن مجھے امتیوں دینداری کو ترجیح دینا خوش و خرم رہو۔ اب یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، لڑکے کو دیندار بناؤ، لڑکی کو دیندار بناؤ، لڑکے کی شادی دیندار لڑکی سے کرو، دیندار لڑکی کی شادی دیندار لڑکے سے کرو، تو گھروں میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں گے، وہ محمد بن قاسم ہوں گے، وہ معاذ بن جبل ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے، اسلام بہت کمزوری میں ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں۔ ماؤں کے گود میں جب وہ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی پلاتی تھی، اور جو بچوں کی تربیت میں انبیاء کے واقعات، صلحاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات ان کی گٹھی میں ڈالتی تھی، تب جب آپ کے دین کے ثبوت بنتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کانسیپٹ آف ایکٹیویٹی کے سلسلے میں ذرا زیادہ ہے، تو آپ کو وہ پہلو بھی رکھنا چاہیے۔ میرے خیال سے کتنا مجھے بولتا نہیں پتا، 2-4-5 منٹ میں اپنی گفتگو کا ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، آپ حضرات بھی سماعت راشی کر رہے ہیں بہت دیر سے۔
تو میں دوسری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپدیش ہیں وہ سمپورن جیون کے سلسلے میں ایک دوسری کوالٹی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہمارے پاس عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ جو دھرم ہے اس کی سیما صرف مسجد تک یا ہمارے دوسرے دھرموں کی مندر تک یا چرچ تک. اور آپ کو معلوم ہے کہ سٹی نے اپنے چرچ کو اور اپنے گورنمنٹ کو الگ الگ کر دیا. دین اسلام کا ماننا یہ ہے کہ دین اسلام پوری زندگی کا رہنمائی کرتا ہے. اسلام از دا کمپلیٹ پروڈکٹ. اسلام ساری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی ہم گھر کے اندر کیسے رہیں, ہم پڑوس میں کیسے رہیں, ہم مسجد میں کیسے رہیں, ہم پڑھائی لکھائی کے اداروں میں کیسے رہیں, ہماری روزی روٹی کیسے کرے, ہمارا لین دین, ہمارے تعلقات, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, ہماری معیشت, ہماری سیاست. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو یہ بتایا کہ ایشور کے اپدیشوں کے انوسار گزارنا یہ ہے اصل پوری زندگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ مسجد کے اندر امام وقت کے حیثیت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھر کے ذمہ دار فرد کے حیثیت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین موسی کے حیثیت سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی اور معلم کے حیثیت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر کے حیثیت سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ جیسے پیشہ اعظم کی حیثیت سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جو اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی اس کے چیف کی حیثیت سے پوری زندگی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. تو ہم جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپدیش لے کر کے آئے, جو سدھانت لے کر کے آئے, اس میں یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہم تو مسلمان بنے رہیں لیکن گھر میں مسلمان نہ ہوں, ہم لین دین میں مسلمان نہ ہوں, ہم اپنی تجارت میں مسلمان نہ ہوں, پڑوس کے ساتھ ہم مسلمان نہ ہوں. فرمایا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم کھانا کھا کر کے لیٹے ہوئے ہو, تمہارا ایمان نہیں ہے. وہ پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے, وہ پڑوسی ہندو بھائی بھی ہو سکتا ہے, وہ پڑوسی ناستک بھی ہو سکتا ہے. فرمایا گیا کہ قسم خدا بھی مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹ بھر کر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سدھانت ہیں وہ سارے سماج کے لیے ہیں, اور فرمایا سماج کے ہر جگہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اگر عمل ہوگا تو اس ملک میں سکھ اور چین ہے. میں ایک اور نکتہ آپ کے ساتھ بیان کر دینا چاہتا ہوں, یہ کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو جس نے پڑھا وہ آپ کا ہوگا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمان بھی جانتے ہیں. آپ ان سے پوچھیے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کا جو جیون تھا اس کے مکھ اپدیش کیا تھے, عام نوجوان نہیں بتا سکتے. تو معاملہ جانکاری کا ہے, عمل کرنے کا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پڑھا یا جس نے ان کے بارے میں جانکاری حاصل کی وہ آپ کا ہو گیا. مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا رائٹر ہے, جیو ہے, یہودی ہے, لیکن اس نے 100 عظیم لوگ, 100 بڑے لوگوں پر ایک کتاب لکھی, انگلش میں وہ کتاب موجود ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا. تو ایک سبھا ہو رہی تھی, میرے خیال سے امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں ہو رہی تھی وہ سبھا. تو ایسی ہی سبھا ہو رہی تھی, بڑا رہا ہوگا حال. تو کچھ یہودی نے اٹھ کر پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں سے دشمنیاں چلتی ہیں اور تم نے ان کے پیغمبر کو نمبر 1 پر رکھ دیا. تو اس آدمی نے اسٹیج پر آ کر کے جواب دیا کہ ایسا انسان جو پیار بانٹتا تھا, جو انسانیت بانٹتا تھا, جو غیروں کو بھی اس نے اپنا بنا لیا اور جس کی اتنی بڑی خدمات ہیں, میں نہ چاہتے ہوئے کہ اس کو ایک نمبر پر رکھوں. تو یہودی ہوتے ہوئے بھی جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو اس نے کتاب لکھی اور اس میں سب سے ٹاپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. برٹرانڈ شاہ یورپ کا بہت بڑا آدھار تھا, انگلش میں اس کی دنیا میں دھوم مچی ہوئی اس کی کتابوں میں. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو ایک ایسا شخص جس کے چرتر اتنے بڑے تھے اور ایک ایسا شخص جس نے دین اور دنیا کو ملا کر کے انسان کو جینے کا سلیقہ دے دیا, ایسا آدمی میں نے نہیں پایا. اور ہمارے یعنی یورپ کے لوگ جب پرافٹ کو پڑھ رہے ہیں تو متاثر ہو رہے ہیں. آگے اس نے ایک چیز اور لکھی کہ مجھے اس بات کا ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یورپ میں داخل ہوں گی تو یہاں کے لوگ اس کو سویکار کرنا شروع کر دیں گے. اس پر وہاں کی گورنمنٹ نے, انگلینڈ کی گورنمنٹ نے اس کو پنشمنٹ دی. برٹرانڈ شاہ آپ دیکھیں کہ نیپولین بوناپارٹ یہ تو بہت بڑا سپہ سالار تھا, بہت بڑا حاکم تھا. آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری میں. نیپولین نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا, وہ بھی عیسائی تھا, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جس نے جنگ میں بھی رحمت بانٹی, جس نے ایمرجنسی میں بھی لوگوں کو انسان بنا کر کے رکھا ہے, ایسا آدمی دنیا نہیں ہے.
یہ تو خیر یہودی کی عیسائی تھی. جو آدمی ناستک تھا، کارل مارکس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ ایک ایسا آدمی جس نے مساوات سکھایا، جس نے سارے انسانوں کو ایک بنایا، سب کی ضرورتیں پوری کی، ایسا انسان تاریخ میں نہیں دیکھا تھا. یہ تو باہر کے لوگ ہیں. گاندھی جی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، ہمارے یہاں دھرم گروؤں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، غیر مسلم ہندو بھائیوں نے، کویوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہندو کویوں نے نعت تک لکھی ہے، جس کو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر ہی ایسا ہے، آپ کے اخلاق ہی ایسے ہیں کہ کوئی بھی انسان دنیا میں پڑھے گا تو آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی محبت، آپ کا پریم انسانیت کے لیے، آپ کا بلیدان، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہو. بات بڑی لمبی ہو گئی، میں بھی بہت دیر سے تقریر کر رہا ہوں، آپ بھی بہت دیر سے سن رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ پروفٹ نے یہ تصور دیا کہ یہ دنیا ایسی ہی نہیں رہے گی، ہم سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. کوئی کہیں بھی چلا جائے، کسی کو جلا کر کے راکھ بنا دیا جائے، کسی کو کہیں پر صحرا میں ڈال دیا جائے، کوے کھا لے، کسی کو قبر میں ڈال دیا جائے، اس کے گوشت کو سب ختم ہو جائیں، اس سے کچھ پیدا ہونے والا نہیں ہے. ایشور نے تم کچھ بھی نہیں تھے پیدا کر دیا، تو دوسری مرتبہ ایشور تمہیں پیدا کرے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو تمہیں یہاں پارٹ ٹائم بینگ بھیجا گیا ہے. لیبلوکم هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے زندگی دی، وہی موت دے رہا ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ تم اللہ رب العزت کے لیے کیا کرتے ہو. تو ہم تمام، چاہے ہم مسلمان ہوں، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے ناستک بھائی ہوں، یہ جیون ایک مرتبہ ملا ہوا ہے. یہاں پر ہم کو اپنے ایشور کو یاد رکھنا ہے، ایشور کے اپدیشوں کا آگیا پالن کرنا ہے، تاکہ قبر میں یا کہیں بھی ہم راکھ بن جائیں، کہیں بھی ہوں، ہماری آتما کو شانتی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ایشور شانتی دے گا. اور ایشور شانتی اسی وقت دے سکتا ہے جب اس کے آگیا کا پالن ہوگا. تو مجھے بھی ذمہ داری ہے کہ میں ستیہ کی کھوج میں جاؤں کہ ایشور کن چیزوں سے پرسن ہوتا ہے، ان پر عمل کرنا اور اس کو اپنے جیون میں لانا میری ذمہ داری ہے. تو مرنے کے بعد ہم کو اپنے ایشور کے سامنے حاضر ہونا. آپ یاد کیجیے، ہٹلر نے ہزاروں لوگوں کو مارا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو اس نے مارا. اب اگر ہٹلر کے خلاف مقدمہ چلتا، وہ تو خودکشی کر کے مر گیا، ہٹلر کے خلاف مقدمہ چلتا تو اس کو پھانسی دی جاتی، تو ایک آدمی کا بدلہ ہوتا نا، بقیہ لوگوں کو بدلہ کون دے گا؟ کسی آدمی نے 10 آدمی کو قتل کیا اور اس کو پھانسی دے دی گئی، تو 9 آدمیوں کا بدلہ کہاں ملا؟ آج دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، لوگ حقوق ہڑپ کر رہے ہیں. یہاں پر امیر غریبوں کو ستا رہا ہے، اور جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، لوگوں کے ناجائز حقوق ہڑپ کر رہا ہے. تو ایشور نے یہ کہا کہ یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور دیون مرد کے پشچات جو ہے اپنے ایشور کے سامنے اس کے سمکش حاضر ہونا ہوگا. ایک ایک چیز کو وہ تولے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بھلائی ذرہ برابر کی ہوگی تو دیکھو گے، برائی ذرہ برابر کی ہوگی تو دیکھو گے. تو اصل جو لائف ہے وہ لائف ہے مرنے کے بعد والی. یہ دنیا میں تو سب مر کے جا رہے ہیں. کوئی گوشت روٹی کھا رہا ہے، کوئی چٹنی روٹی کھا رہا ہے، کوئی عزت کی زندگی بظاہر گزار رہا ہے، کوئی آپ کی پریشان حال ہے. سب کی زندگیاں گزر رہی ہیں. ایشور دیکھ رہا ہے کہ حق کے راستے پر کون ہے، ستیہ کے مارگ پر کون ہے، ناحق کون نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ویوہار اچھے کس کے ہیں، لوگوں کے کام کون آ رہا ہے، ایشور کا آگیا پالن کون کر رہا ہے. زیادتی کرنے والے اور ظلم کرنے والوں کا وہاں حساب و کتاب سب کا ہوگا. وہاں سورگ اس کے ہاتھ میں ہے، نرک اس کے ہاتھ میں ہے. جو شخص سورگ میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. وہاں نعمتیں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نعمتیں ہیں، کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اسی لیے مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ دنیا کیسے بھی ہو بےمانی نہیں کرنا، یہ دنیا کیسے بھی ہو جائے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، یہ دنیا کیسے بھی ہو جائے ہمیں اتیاچار نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے سامنے منہ کیا دکھائیں گے. یہی پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمارے اعمال خراب ہی صحیح، ہمیں اپنے اعمال کو اچھا بنانا چاہیے. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اپنی زندگی تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. مسلمان کی ذمہ داری ہے اس پر عمل کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، لوگوں کو سکھائے. اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پوتر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غیر مسلم بھائیوں کو بھی بتائے، ان کو بتائے کہ ہمارا دھرم کیا ہے. آج ایک ٹولہ ہندوستان میں ایسا موجود ہے جو نفرتیں پھیلا رہا ہے. ہندو مسلم اور ان کے پورکھے اس دیش کی آزادی میں مل کے ایک دوسرے کا چھپر اٹھا کے ایک دوسرے کے گرد میں شریک ہو کے سب کا خون شامل ہے اس ملک کی آزادی میں. لیکن ایک ٹولہ ایسا اٹھا ہوا ہے جو نفرتیں پھیلا رہا ہے، جو دھرم
کے بارے کو لے کر کے لڑاتا ہے، جو لوگوں کو نفرتوں میں ڈبو رہا ہے اس وقت اور ملک کی تعمیر و ترقی میں بادھا پڑا ہوا ہے، اس وقت آپ کا چلنا مشکل ہے۔ ٹوپی لگا کے، داڑھی لگا کے غیر مسلم آبادی میں جانا، کسی غیر مسلم کا مسلمانوں کی آبادی میں آنا سنکوچ ہے، مانوتا کے خلاف بات ہے، یہ انسانیت کے خلاف یہ بات ہے، اخلاق و کردار کے خلاف یہ بات ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے، ہمیں ایسے اس ملک میں ایسے لوگوں سے اس ملک کو پاک کرنا ہے، اس ملک کو بہتر بنانا ہے۔ ہمارے ہندو مسلم ہمارے پرکھوں کی یہ جاگیر ہے، جائیداد ہے، ہمیں اس کو پیار و محبت والا بنانا ہے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اپنے بھائیوں کو بتانا ہے۔ اور میں تو مسلمان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ غیر مسلم بھائیوں کے مذہب کا بھی ادھیان کیجیے، ہم ان کے گرنتھوں کو کیا پڑھیں، ہمیں عیسائیت کو پڑھنا چاہیے، ہمیں یہودیت کو پڑھنا چاہیے، ہندو مت کو پڑھنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہم کو گیان حاصل ہو کہ وبھن دھرموں میں کیا موجود ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام دھرم کی کنیکٹیوٹی کیا ہے پیچھے سے، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس جو اپدیش آئے ہوئے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہندو بھائی اسلام کو پڑھیں، مسلمان ہندو بھائی کے مذہب کو پڑھیں۔ تو یہ وعدہ اور ہمارے درمیان پہلے تھا، آج بھی ہونا چاہیے۔ پرافٹ کی تعلیمات سب کے لیے ہیں، پرافٹ سب کے ہیں، ہم تمام کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ ہم صلی اللہ کے لقب اللہ سے بشیر و نذیرہ، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا مسیح بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں نے اردو بھی استعمال کی ہے، ہندی بھی استعمال کی ہے۔ ہندی میری زبان نہیں ہے، بولنے میں اگر کوئی گڑبڑی ہو گئی ہو تو میرے ہندو بھائی اس کی क्षमा کریں گے۔ مسلمان بھائیوں کو کچھ تکلیف پہنچی ہوگی تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو ان ساری باتوں کا غور فکر کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔